السلام علیکم۔ ناول ہمر تم قسط نمبر 4۔ اس وقت ہم موجود ہیں کمرہ اجلاس میں، جہاں ایڈوکیٹ شاہویز کی سربراہی میں 6 رکنی ہنگامی اجلاس طلب کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ اطلاع دی ہے کہ اب تک اس اجلاس میں انسان بنو شاہ زین، ہم سیریس ہیں۔ شاہ میر نے ایک زوردار تھپڑ شاہ زین کے سر پر مارا، جو پانی کی خالی بوتل کو مائک اور اپنے موبائل کو کیمرہ اور خود کو رپورٹر سمجھ کافی دیر سے رپورٹنگ کر رہا تھا۔ مجھے مستقبل میں اینکر بننا ہے، اس لیے ابھی سے پریکٹس کر رہا ہوں، اس نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ ابے یہ شاذل کہاں رہ گیا؟ شاہ زیب تو دیکھ کر آیا کہ کہاں ہے وہ؟ شاہویز نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ دیکھا تھا آخری بار جب وہ نہانے جا رہا تھا، اس کے بعد نہیں دیکھا تھا، شاہ زیب نے چپس کھاتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ ویسے شاہ زیب بھائی ایک بات تو بتائیں، آپ شکل سے اتنے معصوم کیسے لگتے ہیں؟ اس معصومیت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کون سا صابن استعمال کرتے ہیں؟ شاہ رخ نے شاہ زیب سے پوچھا۔ اس گھر میں صرف ایک وہی تھا جو سب کو بھائی کہتا تھا۔ یار آخر تم لوگ سیریس کیوں نہیں ہوتے؟ شاہ میر کو اپنے بھائیوں کے مسخرے پن سے سخت کوفت ہو رہی تھی۔ بھائی مسئلہ تیرا، محبت تو نے کی، سیریس ہم ہو جائیں کیوں بھائی؟ شاہ زین نے کہا تو اسے آگ ہی لگ گئی۔ تھوڑی دیر میں شاہزل بھی بیسمنٹ میں تشریف لے آیا۔ یہ بیسمنٹ ایک فلور تھا جس میں کل 4 کمرے تھے اور گھر کے باقی کمروں کے مقابلے میں خاصے کشادہ اور وسیع تھے۔ کیونکہ ایک کمرہ جم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، وہاں ساری ایکسرسائزنگ مشین موجود تھیں۔ تمام بھائی صبح کے وقت یہیں پائے جاتے تھے۔ دوسرا کمرہ لائبریری کے طور پر تھا، جہاں قد آدم الماریوں میں بے شمار کتابیں سجی ہوئی تھیں، جنہیں صرف اس گھر کے بزرگ ہی پڑھنے کی زحمت کرتے تھے۔ تیسرا کمرہ پلے روم تھا، جہاں ہر طرح کے انڈور گیمز موجود تھے۔ اسنوکر، ٹیبل ٹینس سے لے کر ڈوگ بال تک موجود تھی۔ ان بھائیوں کا چھٹی کا دن یہیں گزرتا تھا۔ اس کمرے کو یہ سب میٹنگ روم کے طور پر استعمال کرتے تھے، جہاں ڈیڈ اور چاچو سے چھپ چھپا کر سارے بھائی کسی بھی اہم مسئلے پر بحث کرتے تھے۔ جبکہ چوتھے کمرے پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا، اور اس کمرے میں کیا تھا وہ صرف اس گھر کے افراد ہی جانتے تھے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر شاہزل صاحب تشریف لے آئے ہیں اور 6 رکنی کابینہ مکمل ہو چکی ہے، تو اب ہم اپنا اجلاس شروع کرتے ہیں۔ شاہ زین نے پھر سے رپورٹنگ شروع کر دی تھی۔ تو شاہویز نے پاس پڑا ٹیبل ٹینس کا ریکٹ اٹھا کر اسے مارا۔ بس اب تو ایک لفظ نہیں بولے گا؟ ٹھیک ہے بھائی، نہیں بولتا۔ شاہ زین نے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی۔ اب تم سب مجھے یہ بتاؤ کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ڈیڈ، روحا اور شاہ میر کی منگنی ختم کر دیں؟ شاہویز نے سنجیدگی سے باقی سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو سبھی جانتے کہ شاہ میر بچپن سے ہی سوہا کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے یہ یقین تھا کہ وہ جب بھی ڈیڈ کے سامنے سوہا کے لیے پسندیدگی ظاہر کرے گا تو ڈیڈ کو کوئی اعتراض نہ ہوگا، کیونکہ بقول ان سب بھائیوں کے انہیں اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنی بھتیجوں سے محبت تھی۔ لیکن اس سے پہلے ہی ڈیڈ ظالم سماج بن کر اس کے بیچ میں آ گئے تھے۔ دیکھو صرف ایک ہی حل ہے اس مسئلے کا، شاہ زیب نے کہا تو سب نے اس کی طرف دیکھا، جبکہ شاہ زین اب تک ہونٹوں پر انگلی رکھے بیٹھا تھا۔ کیا تم سب ڈیڈ کے سامنے روحا کی برائی کرنا شروع کر دو؟ اتنی برائی کرو کہ ڈیڈ کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگ جائے۔ گن گن کر اس کی خامیاں بتاؤ ڈیڈ کو، چاہے سچ ہو یا جھوٹ، شاہ زیب نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن یار اس طرح کسی کی برائی کرنا بری بات ہے، شاہ میر نے کہا تو باقی سب نے اسے گھورا سوائے شاہ زین، کیونکہ وہ ہونٹوں پر انگلی رکھے بیٹھا تھا۔ بھائی تجھے اپنا مسئلہ حل کرنا ہے کہ نہیں؟ شاہ زیب نے غصے سے پوچھا۔ ایک تو اتنا اچھا مشورہ دیا تھا، اوپر سے ان صاحب کے نخرے نہیں ختم ہو رہے۔ لیکن مجھ سے یہ نہیں ہوگا، اس نے بے چارگی سے کہا۔ ٹھیک ہے تجھ سے نہیں ہوگا تو شاہویز کر لے گا، ویسے بھی اس کے تو پرانے حساب باقی ہیں روحا سے، شاہزل نے شرارت سے کہا۔ ٹھیک ہے پھر یہ بیڑا میں اپنے سر لیتا ہوں، شاہویز نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تو بھی کچھ بول شاہ زین، شاہ زیب نے کافی دیر سے خاموش بیٹھے شاہ زین کو کہا، اور خاموشی کی وجہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھے ہی سر نفی میں ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو کہ جاؤ میں نہیں بولتا تم لوگوں سے، ایک تھپڑ ماروں گا نا ساری ڈرامے بازی ناک کے راستے سے باہر آ جائے گی۔ شاہویز نے اسے غصے سے کہا تو اس نے منہ بسور لیا۔ کوئی مجھ سے بھی پوچھ لو، میں بھی کافی دیر سے خاموش ہوں۔ شاہ رخ کی مسکینیت بھری آواز آئی۔ تجھے یہاں بلا لیا نا، یہی کافی ہے، بڑوں کے بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہزل نے 2 منٹ میں اسے ذلیل کر دیا۔ چلو پھر کل سے مشن شروع۔ شاہویز ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ مشن نمبر 1۔ ڈیڈ کیا حال ہیں آپ کے؟ شاہویز نے لاؤنج میں اخبار پڑھتے امانہ صاحب کو مخاطب کیا۔ شاہزل نے اسے پیناڈول دے دو۔ انہوں نے اخبار سے نظریں اٹھائے بنا ہی پاس بیٹھے شاہزل کو مخاطب کیا۔
हैं, पर क्यों? शाहज़ल हैरान हुआ। मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सुबह सुबह नाश्ता करने की बजाय मेरी खैरियत दरियाफ्त कर रहा है। उन्होंने शाहवेज़ को देखते हुए कहा जो कि गड़बड़ाया हुआ सा था। नहीं नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं बस ऐसे ही आपसे बात करना चाह रहा था। उसने घबराते हुए वजाहत पेश की। रात को ये काम जितना आसान लग रहा था, सुबह इतना ही मुश्किल लगने लगा था। कहो क्या बात करनी है? उन्होंने अखबार रखते हुए बगौर उसे देखा। वो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको रोहा में क्या दिखा? उन्होंने जल्दी से कहा, फिर ज़ुबान दांतों तले दबाई। किचन से छुप कर ये मंजर देखते शाबिर ने अपना सर पीट लिया। ये गधा सारा काम बिगाड़ेगा। शाबिर ने अपने पीछे खड़े शाहजैन से कहा, ये किस किस्म का नामाकूल सवाल है? अमानत साहिब ने उसे घूरा। मेरा मतलब ये था डैड कि आप रोहा को अपनी बहू क्यों बनाना चाहते हैं? उसने ज़रा शराफत से सवाल घुमाया। भई घर की बच्ची है वो, और मुझे बहुत प्यारी है। मेरे घर की रौनक अगर वो बनेगी तो इससे ज़्यादा खुशनसीबी की और क्या बात हो सकती है? उन्होंने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। माना साहिब के लहजे में रोहा के लिए इतनी मोहब्बत देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। अचानक उसके अंदर के वकील ने अंगड़ाई ली। लेकिन डैड, आप ये भी तो सोचें कि उससे एक काम नहीं आता। हर वक्त दूसरों से लड़ना भड़ना, बिला वजह चीखना चिल्लाना, हर किसी पर तनकीद करना उसकी पुरानी आदत है। क्या आप उसे अपने घर में बर्दाश्त कर सकते हैं? उसने वकील होने का सबूत देते हुए ना सिर्फ रोहा के खिलाफ दलाइल दिए, बल्कि आखिर में उनको कायल करने के लिए एक अदद सवाल भी दाग दिया था। लेकिन वो भूल गया था कि सामने बैठा शख्स हाई कोर्ट का जज नहीं बल्कि उसका बाप है। काम तो तुम्हें भी कुछ नहीं आता, लड़ते झगड़ते तो तुम भी चीखना चिल्लाना और किसी सॉरी बहुत हंसी आ रही है मुझे। तनकीद करना तो तुम्हारी भी पुरानी आदत है, तुम्हें भी बर्दाश्त कर रहे हैं जैसे ना इस घर के अफराद, तो उसे भी कर लेंगे। उन्होंने 2 मिनट में उसकी सारी वकालत निकाल के उसके हाथ पर रख दी। किस किस्म का वकील है? मेरी तो समझ ही नहीं आता कि ये अपने पिछले 4 केसेस जीत कैसे गया। शामिर किचन में खड़ा अपने भाई को कोस रहा था। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस निकम्मे से काम ना कराओ। ना सिर्फ मुंह का फायदा है, अमली तौर पर कुछ कर ही ना ले ये गधा। शाहजैन ने दिल भर की उसकी बुराई की। ज़रा ये बात उसके मुंह पर बोल करती खाना अच्छे से बताएगा कि निकम्मा और गधा क्या होता है। कपों में चाय उंडेलते शाहज़ैब ने कहा, पर डैड, आप ये भी तो देखें कि हमारा घर पिछले 8-10 साल से औरत जैसी नेमत से महरूम है। अब अगर शाहमीर की शादी करवा के बजाय इसके कि हम अपने घर में किसी ऐसी औरत को लाएं जो हमारे घर के बिखरे हुए निज़ाम को संभाले, हम उल्टा ऐसी औरत को लेके आ रहे जो खुद एक अंडा तक नहीं उबाल सकती, वो तो उल्टा हमसे ही घर के काम करवाएगी। शाहवेज़ की एक और दलील। फिर बकवास करी है उसने, अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शाहज़ैन ने कहा, जेब से मोबाइल निकाल कर कुछ टाइप करने लगा। नहीं तो मुझे ये बताओ, मैं रोहा को बहू बनाकर ला रहा हूँ कि मासी बनाकर? जैसे आज तक उल्टे पुल्टे काम करके तुम लोग थोड़ा बहुत काम सीख ही गए हो, वैसे भी वो भी सीख जाएगी। उन्होंने बेनियाजी से कहा। पर डैड, वो कुछ कहना चाह रहा था जब ही शाहजैन उछलता कूदता वहाँ आया। डैड, आपको पता है कल यूनिवर्सिटी में रोहा ने एक लड़के को जूतों से मारा, और ना सिर्फ मारा बल्कि उसकी गाड़ी भी लेकर चली गई, और कुछ स्टूडेंट ने उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये देखें। शाहजैन ने कहते मोबाइल उनकी जानिब बढ़ाया जो उन्होंने लिया ही नहीं। तो क्या गलत है? लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए, निडर और बहादुर। और मुझे यकीन है कि उस लड़के की ही गलती होगी, वरना रोहा के सर पर सींग थोड़ी ना निकलेंगे जो राह चलते लोग को मारना शुरू कर दे। उन्होंने कहा। लेकिन डैड, शाहवेज़ ने फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर अमानत साहिब ने उसकी बात काट दी। चुप करो तुम, इतनी देर से लेकिन डैड करके इस बच्ची की बुराई किए जा रहे हो। सब पता है मुझे, तुम बचपन से ही उससे जलते हो जब भी ऐसा कर रहे हो। शाहवेज़ को झटका और उठ खड़े हो गए। दोबारा मैं तुम लोग के मुंह से रोहा की बुराई ना सुनूं। भाभी, तुम लोग की इज्जत करना सीखो उसकी, और जाकर मंगनी की तैयारी करो। वो कहकर बाहर निकल गए। हो गया तुम्हारा? कर लिया डैड को कायल? डैड के जाते ही शाहमीर किचन से बाहर आया और शाहवेज़ पर तंज किया। मैंने कोशिश तो की थी शाहवेज़, में आया तो रहने दे। अपनी कोशिश सिवाय घबराने के और कुछ नहीं किया तूने डैड के सामने। शाहमीर कुछ ज़्यादा ही तपा हुआ था। अकेले मुझे ही क्यों सुना रहे हो? शाहजैन गधे ने भी तो कोशिश की थी, कुछ हुआ? यार, लड़ना बंद करो तुम दोनों। वो डैड की लाडली भतीजी है, वो एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकते उसके खिलाफ। तुम लोग किसी दूसरी तरह कायल करना चाहिए था डैड को। शाहज़ल ने इतनी देर में पहली बार बोला था। सही कह रहा है शाहज़ल, हमें इस बारे में रात को दोबारा बात करनी होगी। शाहवेज़ ने उसकी साइड ली। मुझे लगता है ये जनाना काम करके मैं किसी दिन शाहज़ेब से शाज़िया हो जाऊंगा। किचन से चाय की ट्रे लाते शाहज़ेब ने मुंह बजोड़ते हुए कहा, तो ना चाहते हुए भी सबकी हंसी छूट।
ہاں تو ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا پچھلا اجلاس شاہ زیب خان کے مشورے اور شاویز خان کے پاگل پنے کے باعث ناکام ہو گیا تھا، تو لہٰذا ایڈوکیٹ شاویز کی سربراہی میں دوبارہ اجلاس بلایا گیا ہے، لیکن اس مرتبہ 5 رکنی کابینہ بلائی گئی ہے کیونکہ شاہ رخ خان صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ نائٹ میچ کھیلنے گئے ہیں، اور شاہ زیب ایک مرتبہ پھر رپورٹنگ کر رہا تھا، اور ایک مرتبہ پھر پانچوں بھائی بیسمنٹ میٹنگ روم میں مصروف تھے۔ بھائی تو نے ساری رپورٹنگ یہی کرنی ہوتی ہے؟ شامیر آج بھی جھنجھلایا ہوا تھا۔ ہاں، ڈٹھائی سے جواب آیا۔ میرے سپنوں کی رانی کب آئے گی تو؟ آئی رات مستانی کب آئے گی تو؟ بیتے جائے زندگانی کب آئے گی تو؟ چلی آ۔ شاہ زیب جو تھوڑی دیر پہلے ایک بڑے سے پیالے میں نوڈلز کھا رہا تھا، اب اسی پیالے کو الٹا کیے اسے ڈھول کی طرح پیٹتے ہوئے گانا گا رہا تھا۔ لگتا ہے شاہ زیب صاحب اپنے بڑے بھائی کی شادی کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے۔ چلے ان سے ان کے جذبات جانتے ہیں۔ شاہجہان بول کر بوتل کو بقول اس کے مائک کو شاہ زیب کے پاس لے کر گیا۔ بس کر دو تم لوگ کی اسی مسخرے پن کی وجہ سے پچھلا اجلاس بھی ناکام ہوا تھا۔ شاویز نے دونوں کو ڈانٹا۔ بھائی میرا کوئی قصور نہیں ہے، سارا پلان اس شاہ زیب کا تھا۔ شاہ زیب نے سکون سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر تو ہی کوئی پلان بتا دے، بڑا آیا اقرال الحسن کا نواسا۔ شاہ زیب نے حساب برابر کیا۔ صحیح ہے، پھر میں دے دیتا ہوں اس بار مشورہ، اور دیکھنا اس بار 100% کامیاب ہوں گے ہم۔ شاہ زیب نے کہا، پھر اپنے بھائیوں کی جانب متوجہ ہوا۔ میرے بھائیوں، سب میری جانب متوجہ ہوں۔ اس نے تالی بجا کر سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا پچھلا اجلاس ناکام ہوا تھا اور ہم نے دوبارہ شامیر نے کھینچ کر کوشچن اس کے منہ پر مارا۔ بس بہت ڈرامے ہو گئے تیرے، جو بولنا ہے انسان کی طرح بول ورنہ دفع ہو جا۔ شاویز نے بھی برہمی سے کہا۔ اچھا بات سنو میری غور سے۔ ہم نے ڈیڈ کے سامنے روحا کی برائی کی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اب ہمیں الٹا کام کرنا ہوگا۔ مجال ہے جو شاہ زین کبھی کوئی سیدھی بات کرے۔ مطلب سبھی نے اسے سنجیدگی سے گھورا، جیسے کہہ رہے ہو کہ جلدی بکو کیا کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ڈیڈ کے سامنے سوہا کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ کوئی بھی متاثر نہیں آ رہا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ڈیڈ کے سامنے سوہا کتنی تعریفیں کرو کہ ڈیڈ کو یہ لگنے لگے کہ انہوں نے روحا سے رشتہ جوڑ کر غلطی کی ہے، بلکہ ان کے گھر کو سوہا جیسی لڑکی کی ضرورت ہے۔ ہاں، اب سب لوگ متاثر لگ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تو کالر فخر سے جھاڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ کل سے پھر سے نیا مشن شروع کرتے ہیں، مشن نمبر 2۔ کھانا تو کافی مزے کا ہے، کس نے بنایا؟ اس وقت سب رات کا کھانا کھا رہے تھے جب نزاکت صاحب نے کھانے کی تعریف کی۔ یہ سوہا نے بھجوایا ہے خود سے بنا کر۔ شاہ زین نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ ہاں، سوہا تو واقعی بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ امانت صاحب نے بھی کھلے دل سے اس کی تعریف کی تو سب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ مطلب پہلا بار کامیاب گیا تھا، اور نہیں تو کیا۔ روحا کو بھی سیکھنا چاہیے سوہا سے، شاویز نے کہا۔ سیکھ جائے گی وہ بھی، امانت صاحب نے سکون سے کہا۔ پورے گھر کا کام اکیلے کرتی ہے، کچن بھی خود ہی سنبھالتی ہے اور کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتی روحا کی طرح۔ حالانکہ سب نے منع بھی کیا تھا کہ روحا کی برائی مت کرنا، لیکن وہ کہاں باز آنے والا تھا۔ سوہا واقعی مزاج اور فطرت کی بھی بہت اچھی ہے۔ انہوں نے مزید اس کی تعریف کی۔ شاباش شاویز، صحیح جا رہا ہے۔ شامیر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کھانا ختم کر کے سب لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور شاویز کا سوہا نامہ جاری و ساری تھا۔ ہمارے گھر میں نہ ہی ایسی دھیمے مزاج کی لڑکی کی ضرورت ہے نا ڈیڈ؟ ایسے شاویز نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ ماری تو امانت صاحب نے غور سے اس کو دیکھا۔ آج صحیح کام کر رہا ہے یہ۔ شاہزل نے داد دیتی نظروں سے شاویز کو دیکھا۔ کیا بات ہے شاویز، تم بہت تعریفیں کر رہے ہو سوہا کی؟ ان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہے ہی تعریف کے قابل، اس نے اپنے انداز کو فخریہ بنایا۔ دیکھا نزاکت، میں نہ کہتا تھا مجھے اپنی بیٹا کے بارے میں سب معلوم ہے، یعنی کہ کل رات جو سوچ رہا تھا بالکل صحیح سوچ رہا تھا۔ نزاکت صاحب کو مخاطب کیا۔ بالکل بھائی جان، آپ صحیح کہہ رہے تھے، بہتر ہوگا اپنی سوچ کو بھی اپنی جامہ پہنا دیا جائے۔ انہوں نے بھی ہنستے ہوئے کہا، جبکہ باقی سب حیران پریشان سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ ڈیڈ کو معلوم ہو گیا ہے کہ شامیر سوہا کو پسند کرتا ہے، یقیناً وہ کل رات یہی سوچ رہے ہوں گے۔ شاہجہان نے شامیر کے کانوں میں پرجوشی سرگوشی کی تو وہ مسکرایا۔ بالآخر سب ٹھیک ہونے والا تھا۔ ڈیڈ اتنا سسپینس کیوں پھیلا رہے ہیں؟ آپ بتا بھی دیں کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ شاہجہان نے شرارت سے پوچھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ روحا کے ساتھ ساتھ سوہا کو بھی مانگ لوں شاویز کے لیے، اور شامیر اور شاویز کی شادیاں ساتھ ہی کرا دوں۔ بس میں یہی سوچ کر پریشان تھا کہ شاویز کو سوہا پسند ہے یا نہیں، لیکن دیکھو آج اس نے خود ہی کہہ دیا کہ سوہا پسند ہے۔ بس بھائی، اب تو 2 منگنیاں ہوں گی۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تو سب کا سانس ہی اٹک گیا۔ وہ بھی یہ کیا ہو گیا؟ پر ڈیڈ، وہ کچھ بولنا چاہتا تھا پر الفاظ حلق میں ہی کہیں اٹک گئے۔
تم لوگ جا کر سو جاؤ اب، اور شاہ رخ تم عشاء کی نماز پڑھ کر سونا۔ انہوں نے سب کو تلقین کی اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کے پیچھے نزاکت صاحب بھی چلے گئے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ باقی چاروں نے ایک کوشچن اٹھایا اور کھینچ کر شاہویز کو مارا، سوائے شاہ رخ کے، کیونکہ گھر کا سب سے چھوٹا بچہ ہونے کے جرم میں اسے مجبوراً صحیح سب کی عزت کرنا پڑتی تھی۔ شاہویز اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے اپنا دفاع بھی نہ کر سکا۔ سب تیری وجہ سے ہوا بے غیرت انسان، شاہ میر دانت کچکچاتے ہوئے بولا۔ میری وجہ سے نہیں، اس ذلیل کی وجہ سے ہوا ہے، شاہویز نے غصے سے کہا اور شاہ زین کو پکڑنے بھاگا، جو کہ وہاں سے رفو چکر ہو چکا تھا، جبکہ شاہ میر سر پکڑ کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں گوارا مر جاؤں گا شاہزل، لیکن سہا کو اپنی بھابھی کی صورت میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ کچھ کر میرے بھائی، کچھ کر۔ کمرہ اجلاس میں اس وقت تمام بھائی موجود تھے۔ شاہ میر اپنا سر شاہزل کے کندھے پر رکھے واویلا کر رہا تھا، جبکہ شاہویز سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں کوئی مشورہ دوں؟ شاہ زین نے انتہائی شرافت سے پوچھا۔ خبردار زبان بند رکھنا اپنی، تمہاری اور ان خبیثوں، شاہ میر نے انگلی سے شاہویز اور شاہ زیب کی جانب اشارہ کیا، کی وجہ سے سارا کام بگڑ گیا ہے۔ شاہ میر نے غصے سے کہا اور پھر سے شاہزل کے کندھے پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ ہائے میری بچپن کی محبت کا کیسا بیڑا غرق ہوا، جسے میں ابوبا بنایا تھا اسے ڈیڈ نے بھابھی بنا دیا۔ ہائے، وہ جی بھر بھر کے دہائیاں دے رہا تھا، جبکہ باقی تینوں شرمندہ شرمندہ سے بیٹھے تھے۔ شاہ میر، میں تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہوں، شاہزل نے کہا، تو سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا؟ شاہ میر نے سر اٹھایا۔ دیکھو، جھوٹ بولنے سے یا اصل بات چھپانے سے ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم جا کر ڈیڈ سے سیدھے سیدھے بول دو کہ تم سہا کو پسند کرتے ہو اور اس سے شادی کرو گے۔ میرا نہیں خیال کہ ڈیڈ اتنے کنزرویٹو ہیں کہ وہ اس بات کو ایشو بنا لیں گے۔ جب تم روحا کے ساتھ خوش رہ ہی نہیں سکتے تو وہ تم دونوں کے ساتھ زبردستی کبھی نہیں کریں گے، اور روحا کی طرح انہیں سہا بھی بے حد پیاری ہے۔ میری بات مانو، تم ڈیڈ کو سچ بات بتا دو، وہ کبھی انکار نہیں کریں گے۔ شاہزل نرمی سے سمجھا رہا تھا ان سب بھائیوں کو، وہ ایک وہی تھا جو خاصا صلح جو، سمجھدار، معاملہ فہم اور دھیمے مزاج کا حامل تھا۔ اس کی بات آپ سوچ رہے ہیں نا کہ شاہزل والی کیسی ہوگی؟ فکر نہ کریں، اس والی بڑی پٹاخہ ہے۔ اس کی بات سب کے دل کو لگی تھی۔ اور سچ بتانے پر ڈیڈ نے تجھے جوتے مارے تو؟ شاہ زین نے پوچھا۔ کچھ نہیں کہیں گے ڈیڈ، شاہزل صحیح کہہ رہا ہے۔ شاہ میر کو چاہیے کہ وہ ڈیڈ سے خود بات کرے، کیونکہ سارا معاملہ اس کا ہے، وہ خود بات کرے گا تو سب کچھ صحیح طریقے سے ہوگا۔ شاہویز نے سنجیدگی سے کہا۔ تو سب سے پہلے شاہ میر نے اسے گھورا۔ تیرے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ کچھ زیادہ ہی تپا ہوا تھا اس پر۔ بس پھر طے ہو گیا کہ کل تم خود ڈیڈ سے بات کرو گے، بس تمہیں تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے۔ شاہزل نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ہمت ہم دلا دیں گے تجھے۔ شاہ زیب نے شرارت سے کہا۔ مشن نمبر 3، میرے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم سب کو ہو کیا گیا، ہر روز تم میں سے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے مجھ سے ضروری بات کرنے کے لیے۔ امانت صاحب نے خفگی سے شاہ میر کو دیکھا۔ ڈیڈ، مجھے بہت ضروری بات کہنی ہے آپ سے۔ اس نے اٹکتے اٹکتے اپنی بات مکمل کری اور ایک ہی صوفے پر بیٹھے اپنے پانچوں بھائیوں کو دیکھا، جو اپنے اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی کامیڈی شو دیکھ رہے ہو۔ بولو کیا بات ہے؟ وہ اصل میں، وہ ہچکچایا۔ بولو نا، شاہویز نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ہاں ہاں بولو بھی، شاہ زین نے بھی اسے پش کیا۔ اصل میں ڈیڈ، وہ پھر اٹکا۔ اب بول بھی دو شاہ میر، شاہ زیب نے کہا۔ تم لوگ اسے بولنے دو گے تو وہ بولے گا نا؟ امانت صاحب نے سب کو ایک ساتھ جھڑکا۔ جو بولنا ہے 5 سیکنڈ کے اندر اندر بولو، ورنہ میں نہیں سنوں گا۔ ڈیڈ، میں سہا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک ہی سانس میں بول گیا۔ کیا؟ پہلے تو امانت صاحب کو شوق لگا، پھر وہ غصے دھاڑے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں ڈیڈ، میں روحا کو نہیں بلکہ سہا کو پسند کرتا ہوں۔ لیکن سہا کو تو شاہویز، انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر شاہویز کو دیکھا۔ نہیں ڈیڈ، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ نے کل سمجھا تھا، شاہویز نے جلدی سے انہیں بتایا۔ تو پھر کیسا ہے؟ کیا کرنا چاہ رہے ہو تم لوگ؟ کیوں پاگل بنا رہے ہو مجھے؟ وہ پھر سے دھاڑے تو سب کی بولتی بند ہو گئی۔ شاہزل اٹھ کر ان کے پاس گیا، ان کے برابر میں بیٹھا۔ میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں، لیکن آپ تحمل سے سنیں گے، اس نے کہا، اور پچھلے 3 دن کی ساری رودات کہہ سنائی۔ تو یہ سب تم لوگ مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ انہوں نے خفگی سے کہا۔ میں سمجھا کہ آپ ناراض ہوں گے، شاہ میر نے شرمندگی سے کہا، اور تم سہا کی تو ایسے تعریفیں کرے جیسے اس کے علاوہ کوئی اچھی لڑکی ہی نہیں ہے دنیا میں۔ انہوں نے شاہویز کو ڈانٹا۔ استغفر اللہ ڈیڈ، وہ بیچارہ تو اپنی بہن سمجھ کر تعریفیں کر رہا تھا اس کی۔ شاہ زین نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ تم سہا سے ہی شادی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے شاہ میر سے پوچھا تو اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ لیکن جب وہ دونوں پیدا ہوئی تھی تو میں نے اپنے بھائی کو زبان دی تھی کہ اس کی دونوں بیٹیوں کو میں اپنے گھر کی بہو بناؤں گا۔ انہوں نے کہا۔ تو ایک بار پھر سب کا سانس اٹک گیا۔ تو پھر؟ سب نے پوچھا۔ تو پھر یہ کہ میں اپنی زبان سے نہیں مکر سکتا۔ شاہ میر کے لیے سہا کا ہاتھ تو مانگ لوں گا میں صداقت سے، لیکن روحا بھی اسی گھر میں آئے گی، شاہویز کی دلہن بن کے۔ انہوں نے سب کو باری باری دیکھتے ہوئے کہا۔ سوری، شاہویز کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔
ہاں لیکن ڈیڈ میں تم بھی کسی اور کو پسند کرتے ہو. انہوں نے سخت نظر سے اسے دیکھا تو اس نے نفی میں گردن ہلا دی. تو بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے. تم دونوں کو قبول ہے تو میں صداقت سے بات کروں گا. 2 دن ہے تمہارے پاس. 2 دن بعد آ کر مجھے اپنا فیصلہ دینا، کیونکہ اب تو تم لوگ اتنے بڑے ہو چکے ہو کہ مجھے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے تم لوگوں سے اجازت لینا ہوگی. آخری بات جو انہوں نے کہی تھی سب کو سانپ سونگھا گئی تھی، کیونکہ یہ جملہ وہ انتہائی ناراضگی کی حالت میں کہتے تھے. وہ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے. یہ کیا ہو گیا؟ شاویز ہکا بکا انداز میں کہا. میں بتاتا ہوں کہ کیا ہو گیا. لوگ اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتے ہیں، تم نے کلہاڑی پر جا کر اپنا پاؤں مارا ہے. بس شاہزادے نے خالی سنجیدگی سے کہا. دفع ہو جاؤ تم سب میری نظروں سے. اب جا کر اسے غصہ آیا تھا اور شاید ابھی اسے سمجھ آیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے. شمیر تو وہاں سے کھسک گیا تھا کیونکہ اس کا کام تو ہو چکا تھا، جبکہ شاویز غصے سے پاگل ہو رہا تھا. آڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا.